یہ بر الوالدین کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ نہ صرف امت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلکہ پورے عالم انسانیت کو عطا کر دی۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف اہل ایمان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہر انسان کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی تمام امتوں میں اور تمام ملتوں میں والدین کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان برابر درجے میں اہمیت کا حامل چلا آ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ تورات کے حقوق، تورات کی تعلیمات میں سے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں یہاں تک ارشاد تھا کہ جو کوئی اپنے والدین پر لعنت بھیجے، ان کو برا بھلا کہے، ان کے ساتھ زیادتی کرے یا زبان کے ساتھ ایسا کوئی کلمہ بولے جو لعنت پر محمول کیا جا سکے، تو جو کوئی والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے اس کی سزا قتل تھی، سزا اس کی موت تھی۔ آخرت میں تو جو سزا تھی سو تھی، مگر اسی دنیا میں اسے جرم ڈکلیئر کیا گیا تھا اور سزائے موت دی جاتی۔ یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور انجیل میں بھی برقرار رہا۔ تو اب اندازہ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کہ ہاں والدین کی گستاخی اور بے ادبی کی سزا اسی دنیا میں سزائے موت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اور اس امت کے گناہگاروں پر، خطا کاروں پر، بے لحاظ لوگوں پر باوجود ان کی بے لحاظی کے اتنا بڑا احسان ہے کہ ان کو دنیا کی سزائے موت سے تو بچا لیا، مگر یہ کہ اللہ کی ناراضگی، آخرت کا عذاب، بدبختی اور اس کا گناہ کبیرہ ہونا، ان تمام امور کو برقرار رکھا۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا کہہ دیا، حکم دے دیا، ارشاد صادر فرما دیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس بھلائی کی حد کیا ہے، یعنی انسان کہاں تک بھلائی کرے، کہاں تک بھلائی کرے۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ والدین کے ساتھ بھلائی کی حد وہاں تک جاتی ہے کہ عام انسان کا وہم و گمان وہاں تک نہیں جا سکتا۔